ناظرین، پروگرام میں بات کرنے کے لیے اس وقت مجھے بلال انور صاحب CEO ہیں NDRMF سے. بہت بہت شکریہ آپ کا بلال صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے تو سر یہ کہ اس وقت پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں اب پاکستان شامل ہو رہا ہے. حالیہ بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں تقریباً 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. 150 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں. گوادر شہر وہاں تو بہت ہی تباہ حالی ہے، بہت ہی برا حال ہے. کیا حالات ہیں اس وقت اور کن علاقوں میں تباہی زیادہ ہوئی ہے؟ کیا رپورٹس آپ کے پاس؟ جی، جیسا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ کسی حد تک ایکسپیکٹڈ تھی. ان کی فورکاسٹ جو ہمارا محکمہ موسمیات نے اس نے کسی حد تک فورکاسٹ کی تھی. لیکن اب کلائمیٹ چینج، جیسے کہ آپ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی اب یہ کریکٹرسٹک ہی ایسا ہے کہ اس میں جو انٹینسٹی اور فریکوینسی ہے بارشوں کی یا کسی بھی قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں کی، اس میں صرف یہ نہیں کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں. بہت سارے جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جن میں بہت جلدی ہیٹ ویوز درجہ حرارت بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو موسمیاتی تبدیلیوں سے اس طرح کی ریٹکنس جو ہمارے صدیوں سے جو ایک وہ موسمی حالات تھے یا ان کا ایک پیٹرن تھا، وہ تو ڈسرپٹ ہو چکا ہے. جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں، جو بھی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی خاص طور پہ جو ہم نے گوادر میں دیکھا، یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. اور آپ نے کہا جی پاکستان ان ممالک میں آ رہا ہے جہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس وقت محسوس کیے جا رہے ہیں. پاکستان بہت دیر سے اس قسم کے حالات کا شکار ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ایک اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اداروں کو بھی پتہ چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ شدت اتنی زیادہ آ گئی ہے، انٹینسٹی اتنی زیادہ، فریکوینسی اتنی کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب کیا نہیں جا سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی اس کی زیادہ سے زیادہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ سے سوال کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیں سر، پاکستان میں تو مارچ بہار کا مہینہ ہوتا تھا، پھول کھلتے تھے، لیکن ابھی بالائی علاقوں میں جو سردیوں میں برف باری ہونی تھی وہ اس وقت ہو رہی ہے. شہروں میں بارشوں سے جو سردی لگ رہا تھا کہ چلی گئی ہے، وہ اب واپس آ رہی ہے. کیا آنے والے دنوں میں مزید بارشیں اور برف باری ہے، اور پھر موسمیاتی تبدیلی یہ جو سائیکل ہے، یہ جو سب کچھ ابھی ہو رہا ہے، یہ اسی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اسی تبدیلی کی وجہ سے آ رہا ہے. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو، یاد دلاتا جاؤں کہ پچھلے سال مارچ میں ہیٹ ویو تھی اور انتہائی درجہ حرارت بہت اونچا تھا. اور صرف 2 سال کے عرصے میں، یہ ایکچولی 1 سال کے عرصے میں، یہ دوسرا سال ہے اس وقت، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ بہت ٹھنڈا ہو گیا. اور وہ بھی ایک موسمیاتی تبدیلی تھی اور یہ بھی ایک موسمیاتی تبدیلی ہے. یہ ہم جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ دو اینڈز ہیں، اس کے 2 ایکسٹریمز کے اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی مارچ کے مہینے میں. اور کیونکہ پاکستان کا ایک جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ ہم 2 بڑے موسم جو ہوتے ہیں، ہمارا مونسون سسٹم جو ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے اور بڑا نازک ہے، اور بالکل یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے. اور یہ گلوبل فینامنا ہے، یہ پوری دنیا کا فینامنا ہے. مزید بارشیں اور برف باری ہونی ہے ابھی؟ یہی فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ مزید کچھ بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہیوی رین بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ ابھی فورکاسٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ آپ کو 15 دن کی فورکاسٹ زیادہ پریسائز ملتی ہے. اچھا سر، جس طرح سے یہ ویدر سائیکل چینج ہو رہا ہے، بن موسم کے بادل برس رہے ہیں، سردیوں کی برف اب جا کر ہم بات کر رہے ہیں کہ پڑ رہی ہے، اس سے زراعت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ آلریڈی ہم تو پاکستان پہلے ہی فوڈ سیکورٹی کا شکار ہے، گزر رہا ہے ان حالات سے، تو پھر یہ ہمارے زراعت پر کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا. سب سے پہلا امپیکٹ زراعت پہ ہی آئے گا، کیونکہ جو پیٹرن اس وقت ایگریکلچر کا ہے، یا جو ہم مختلف سیڈز ہیں ان کی ورائٹیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا ایوولوشن یا بہت ساری جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں وہ جینیٹیکل موڈیفیکیشن کے بعد آئی ہیں، تو ایون وہ بھی اس کو چینج ہونے میں ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی، یہ ہم ایک بڑے چھوٹے سے ڈیوریشن کے اندر دیکھ رہے ہیں. سو اس میں جو پہلا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زراعت اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہوگی. بہت سارے علاقوں میں آلریڈی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ییلڈ جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے. ہمیں پچھلے سال پتہ چلا کہ ہماری آم کی فصل کافی زیادہ امپیکٹ ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی. اور جو باقی ہمارے گرین پروڈکشن ہے وہ بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری فوڈ یا ایگریکلچر کے اوپر ہوگا، اور کانسیکوینٹلی وہ فوڈ. اچھا، اگر میں آپ کا اندازہ مانگوں کہ یہ ویدر سائیکل چینج ہو رہا ہے، اس سے زراعت پر کتنا %
فرق پڑے گا؟ آپ بتا سکیں گے؟ نہیں، یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ریٹکنس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ہم فورکاسٹ اس طرح سے کر نہیں پا رہے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ تو پتا کہ پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے، ہمارے ویدر پیٹرن ایسے ہیں، کیونکہ ہم مونسون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر ہوگا اور امپیکٹ کافی ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنی پڑے گی. کسی حد تک جو جی ڈی پی یا اکنامک امپیکٹ ہے اس کو ایک مور جنیرک فارم میں کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہوا، اس میں بے شمار سٹڈیز ہیں، بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ اپ ٹو اراؤنڈ 9.1% کا امپیکٹ ہم نے پچھلے 20-25 سالوں میں ہماری اکانومی کے اوپر ہوا. سر اچھا، اس سال ہوا یہ کہ ماضی کے مقابلے میں کم سنو فال ہوا، اور اس سے آبویسلی پھر پانی کے ذخائر پر فرق پڑے گا. اب اگر اسی کو ہی آپ لے کر آ جاتے ہیں سمرز کی طرف، تو کیا پھر گرمی بھی اسی بہتات کے ساتھ اس سال پڑے گی کیا پاکستان میں؟ ہمیں بالکل ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ گرمی کی شدت، درجہ حرارت زیادہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے گلیشیئرز کے اوپر ہوتا ہے. جب گلیشیئرز زیادہ تیزی سے پگھلتے ہیں تو پانی کا فلو جو ہے انکریز ہو جاتا ہے. تو ہمیں کچھ فلڈز اور اس قسم کی جو سچویشنز ہیں، اگر وہ وہاں تک جاتا ہے تو وہ ہمیں وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا سرد علاقے جو سمجھے جاتے ہیں وہاں پر بھی گرمی کی شدت بڑھ سکتی ہے، وہاں پر بھی زیادہ ہوگا ٹمپریچر؟ جی بالکل بالکل. اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، آپ یورپ میں دیکھیں، فرانس میں ہیٹ ویو سے لوگ مر رہے ہیں. ہم نے باقی جگہ کے اوپر جرمنی میں پچھلے سال 2 سالوں میں دیکھا کہ ہزاروں سے کے حساب سے ہیٹ ویو سے 32, 34, 35, 36 یا 40 تک ٹمپریچر کبھی سنا بھی نہیں تھا ہم نے یورپ میں. لیکن اب یہ وہاں پہ یہ ایک اللہ رحم کرے. سر اب جو نئی حکومت ہے ان کو پھر اس پر بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ایک آخری سوال یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا تو اس وقت پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی تھی، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عالمی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان میں امداد کے حوالے سے بڑے اعلانات ہوئے. پھر کیا ہوا ان اعلانات کا؟ اس پر کام ہوا؟ وہ امداد ہمیں ملی نہیں ملی؟ کیا ہوا؟ کیا رکاوٹیں بنی اگر نہیں ملی تو؟ جی بالکل. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس وقت پلاجز کی جنیوا کانفرنس میں بہت سارے پلاجز کیے تھے، کوئی $9-10 بلین کے پلاجز ہوئے تھے، اور وہ پلاجز ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ ابھی بھی ریگولر اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے اوپر اپڈیٹ لیا جا رہا ہے. یہ سارے اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اپنا ادارہ جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ، کیونکہ ہم بھی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہم بھی پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ فائنینسنگ پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے. اس کے لیے پروجیکٹس بنانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز بنانے پڑتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ ہمیں یہ پلیجز مٹیریلائز ہو پاتے ہیں. تو اس وقت جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے، بہت ساری منسٹریز، ایون پروونسز، وہ ان کے اوپر پروجیکٹس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایڈوانس سٹیجز کے اوپر. تو پھر لیٹ کیوں اتنے ہیں؟ تو ابھی میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ فنڈنگ جو ہے وہ آلریڈی ریئلائز ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے. اور باقی بھی جیسے جیسے پروجیکٹس بنتے جائیں گے اور ہم سبمٹ کراتے جائیں گے اور ہمیں فائنینسنگ ملتی جائے گی. لیکن 9-10 بلین کچھ بھی نہیں ہے. جو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ نیڈ ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو امپیکٹس آف دا کلائمیٹ چینج وہ بہت زیادہ ہے، اور فائنینسنگ گیپس بہت زیادہ ہیں. اس لیے اس سے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بلال انور صاحب. پروگرام میں آپ ساتھ بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اب تو اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.